پاکستان کے حاکم طبقات میں اس بات پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ خیبر کی جرگے کے بعد پشتون تحفظ موومنٹ کا وجود ختم ہو گیا اور وہ کمزور ہو گئی، وہ ناپید ہو گئی، اور یہ کہ اب اس فرنٹ پہ مکمل خاموشی ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ بعض ٹائم خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بحث اس بات کی نہیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ کامیاب ہو گئی ہے یا ناکام ہو گئی ہے۔ بحث کئی ناقدین کے مطابق اس بات پر ہونی چاہیے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے اٹھائے جانے والے مطالبات پاکستان کے قانون اور آئین کی حدود میں تھے یا نہیں، وہ مطالبات جائز تھے یا نہیں، ان مطالبات کی کوئی قانونی حیثیت تھی یا نہیں۔ مثال کے طور پہ ان کے کئی مطالبات میں سے ایک بڑا مطالبہ یہ تھا کہ قبائلی علاقوں میں جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھی یا جو بھی وہاں پہ بارود رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر بچے زخمی ہو رہے ہیں، لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، یہ مطالبہ بالکل ایک جائز مطالبہ ہے، اور اس مطالبے پر حکومت کو بڑی سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے اگر ابھی تک کام نہیں کیا گیا۔ دنیا میں جہاں بھی بارودی سرنگیں ہیں وہ ایک بہت بڑا مسائل کا طوفان لے کر آئیں، چاہے وہ ویتنام ہو، انگولا ہو، افغانستان ہو، بوسنیا ہو اور دوسرے علاقے، اور جن ممالک نے وہاں پر جنگیں کیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ڈی مائن کیا جائے اور قیمتی جانوں کو جو ہے بچایا جائے، کیونکہ لینڈ مائن کی وجہ سے دنیا میں ہزاروں بچے معذور ہو رہے ہیں۔ شاید پنجاب اور دوسرے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ان لینڈ مائنز کا یا یہ جو بھی بارودی مواد رہ گیا ہے اتنا ادراک نہ ہو، لیکن تصور کیجئے کہ خدا نخواستہ ہمارے اور آپ کے بچے اگر ایسی بارودی سرنگوں میں آ کر یا کسی بھی مواد کی پھٹنے کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے معذور ہو جائیں، یا ان کے چہرے جھلس جائیں، یا ان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ زخمی ہو جائیں، تو ہماری اپنی کیا کیفیت ہوگی۔ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر وہ شروع میں ہی اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیتی اور ڈی مائن کرتی تو یہ صورتحال بہتر ہو جاتی۔ اگر یہ بارودی سرنگیں طالبان نے بچھائی تھیں تو حکومت کو اس پر اپنا موقف لے کر آنا چاہیے تھا اور لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ ملٹری چیک پوسٹ کا مسئلہ تھا۔ پختون تحفظ موومنٹ یا پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو سفر 1 گھنٹے کا ہے وہ 3 3 4 4 گھنٹوں پہ محیط تھا، اور ان چیک پوسٹوں پر جو ہے وہ قبائلی مشران یا قبائلی سرداروں سمیت ایک عام آدمی کی تذلیل کی جاتی تھی، تضحیک کی جاتی تھی۔ اس حوالے سے حکومت نے یقیناً کچھ چیک پوسٹیں ختم کی تھیں، لیکن غالباً مکمل طور پہ ان چیک پوسٹوں کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو اپنی جگہ موجود ہے۔ اسی طرح 18ویں ترمیم میں بھی یہ بات ہے، اور پوری دنیا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جس سرزمین پر جو قدرتی ذخائر نکل رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان قدرتی ذخائر پر وہاں کی عوام کا حق ہوتا ہے۔ اگر کرک میں، جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں یا خیبر پختونخوا کے دوسرے علاقوں میں قدرتی وسائل ہیں، اور اگر وفاقی حکومت وہاں پر کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے تو پھر وفاقی حکومت کو وہاں کے مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے، علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی 18ویں ترمیم میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ پشتون تحفظ موومنٹ ایک طویل عرصے تک قانون اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے کام کرتی رہی، جو ہمارے لیے انتہائی خوش آئند تھا اور ابھی بھی یہ خوش آئند ہونا چاہیے۔ پشتون تحفظ موومنٹ میں یقیناً اب بھی ان کے رہنماؤں میں بہت سارے ایسے رہنما ہیں جو پرامن جد و جہد چاہتے ہیں، لیکن ناقدین کے مطابق بدقسمتی سے حکومت نے یا ریاست نے اس کا جواب طاقت سے دینے کی کوشش کی۔ علی وزیر کو طویل عرصے تک اسیر رکھ کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا جا رہا ہے، جس سے چھوٹے صوبوں میں مزید احساس محرومی بڑھے گا،
اور وہ یہ سوچنے پہ پابند ہوں گے کہ کیا چھوٹے صوبوں کے قائدین کا صرف یہی کام رہ گیا کہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے، یا ان کو بےنظیر بھٹو کی شکل میں، یا نواب اکبر بگٹی کی شکل میں، یا دوسرے رہنماؤں کی شکل میں مار دیا جائے، یا ان کے حصے میں صرف طویل اسیری آئے، جیسے سائیں جی ایم سید نے 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ اسیری میں گزارا، ولی خان، اجمل خٹک، سردار عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری اور دوسرے رہنماؤں کو بھی جیل کا اور زندان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ریاست کو چاہیے کہ وہ پشتون تحفظ موومنٹ کی خاموشی پر یا ناکامی پر بھنگڑے ڈالنے کے بجائے اس مسئلے کو سنجیدگی سے سوچے، اور جب تک اس کے روٹ کازز رہیں گے تو آج پشتون تحفظ موومنٹ ہے، کل کوئی اور موومنٹ اٹھے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ روٹ کازز کو سمجھا جائے اور روٹ کازز کو ایڈریس کیا جائے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ایسے میں کسی ایسی تنظیم کو ایلینیٹ کرنا، اس میں احساس بیگانگی پیدا کرنا جس میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہو اور وہ پرجوش بھی ہو، جذباتی بھی ہو، جوشیلی بھی ہو، لیکن اگر وہ نوجوان قیادت قانون اور آئین کی بات کرتی ہے، عقلی اور منطقی دلائل کی بات کرتی ہے، پاکستان کی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے مسائل کا حل چاہتی ہے، 18ویں ترمیم پر عمل درآمد چاہتی ہے، تو پھر ریاست کو ماں بن کے ان کو گلے لگانا چاہیے اور ان سے بات چیت کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر ان میں احساس محرومی پیدا کرنا، ان کی احساس محرومی یا احساس بیگانگی کو بڑھانا ریاست کے مفادات کے خلاف ہوگا، حکومت کے مفادات کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو ایلینیٹ کرنے کے بجائے اس سے بات چیت کی جائے اور مذاکرات کا راستہ ہموار کیا جائے۔